السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آرمی چیف کی تقرری اور اعزاز سید کی پھرتیاں، یعنی کہ وہ تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ معاملہ سالو نہیں ہو جاتا، اور آج بھی سارا دن اسی کام پہ لگے رہے، رنگین قسم کی جرابیں پہن کے۔ تو ان سے آج کی رپورٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اعزاز سید صاحب، آج کی کیا رپورٹ ہے؟ اچھا چیمہ صاحب، آج کی خبر یہ ہے کہ سمری آج ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ وہ آج آ جائے گی جمعے کے دن، ٹھیک ہے، لیکن سمری آج نہیں آئی اور معاملہ چلا گیا ہے منڈے تک، پیر کے دن تک۔ خواجہ صاحب واپس چلے گئے ہیں کہ نہیں؟ خواجہ صاحب اپنی انگیجمنٹس پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگیجمنٹ کیا پوری کر رہے ہیں؟ انگیجمنٹس ان کی حلقے میں بھی انگیجمنٹس ہیں، دفتر میں بھی انگیجمنٹس تھی، تو وہ اپنی انگیجمنٹس پوری کر رہے ہیں۔ لیکن چیمہ صاحب، معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ سمری کے آنے کا نہیں ہے، معاملہ یہ تھا کہ ہم جب سمری آئے جی ایچ کیو سے وزارت دفاع اور وزارت دفاع سے پرائم منسٹر آفس میں آئے، تو پرائم منسٹر جب سائن کریں گے اس کے اوپر، سمری کے اوپر، اور یہ ایڈوائس کی صورت میں کور لیٹر لگا کے جب صدر مملکت کو بھیجی جائے گی عارف الوی کو، وہاں پر کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے، کوئی پنگا نہ ہو جائے، ہم روڈ کلیئر ہونا چاہیے، روڈ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اس سے پہلے کے جو تمام مراحل ہیں نا، تاکہ کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو، تو وہ گورنمنٹ کلیئر کر رہی تھی، اور ہمارے جو بوائز ہیں وہ بھی دے ور آلسو کنسرنڈ کہ یہ ظاہر ہے گورنمنٹ اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کنسرن تھے، کیونکہ دیٹ دا میٹر واز پرٹیننگ ٹو دیئر اون کمانڈ، ٹھیک ہے۔ عمران خان کون سے پیج پہ؟ عمران خان اب چیمہ صاحب پیج 3 پہ ہیں میرے خیال میں، اب آخری پیج پہ ہیں وہ۔ اچھا، عمران خان صاحب اپیرنٹلی، ٹوٹل پیج ہیں کتنے ویسے؟ یہ وہی انہی کو پتہ لگتا ہے جو گیم کے اندر ہوتے ہیں، یہ مجھے یہ آپ کتاب صرف وہی پڑھتے ہیں؟ یہ وہی پڑھتے ہیں، یہ ایک نا کانفیڈینشیل ایکسیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو چیمہ صاحب، اب دو باتیں ہوئی ہیں۔ ایک بات یہ ہوئی ہے کہ صبح میں نے کسی بندے کو فون کیا who was in knowledge of many things، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی گورنمنٹ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا کوئی ایوان صدر میں ملاقات ہو رہی ہے عارف الوی سے؟ یاد ہے وہ کل ایاز صادق صاحب سے بھی میں یہی پوچھ رہا تھا، تو ایاز صادق صاحب بھی کہہ رہے تھے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، آج میں نے جس بندے سے پوچھا نا، اس کے پاس کافی پکچرز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے پاس، پکچرز ہی ہوتی ہیں، ویڈیو بھی؟ یعنی پکچر ویڈیو بھی ہوتی ہوگی۔ اچھا، تو چیمہ صاحب اس بندے نے بتایا کہ یار اسحاق ڈار صاحب میٹنگ کرنے جا رہے ہیں صدر عارف الوی سے۔ میں نے کہا یار کیوں میٹنگ کرنے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ جو اس وقت پی ٹی آئی میں اور گورنمنٹ میں ایک جو ٹینشن ہے نا، اس کو نیچے لانے کے لیے، اور ظاہر ہے یہ ماحول کس چیز کا ماحول ہے؟ ماحول ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، اور کون ٹینشن نہیں چاہتا؟ گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی، اور ظاہر ہے فوج بھی نہیں چاہتی، اور پی ٹی آئی بھی رہ نہیں چاہتی۔ اب تو پی ٹی آئی بھی نہیں، اب کلیئرٹی آ گئی نا، کلیئرٹی بھی آ گئی۔ میرے خیال میں شاید پی ٹی آئی بھی چاہتی ہو، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ صدر عارف الوی نے اپنا جو وزن ہے نا، وہ پلڑے میں ڈال دیا گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن میرے خیال عمران کی مرضی کے بغیر نہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں شاید عمران کی مرضی بھی ہوتی، عمران خان کس سے لڑتا رہے گا؟ اب فیصل واڈا سے لڑے گا، پھر اپنے اور لوگوں سے لڑے گا، تو اب عمران خان پہلے عدلیہ سے، فوج سے، گورنمنٹ سے لڑنے کے بعد اب اپنی پارٹی کے صدر سے بھی لڑے گا۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ عارف الوی نے ان کو کوئی جسے کہتے ہیں نا مت دیتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی انڈرسٹینڈ انہوں دسیا کہ بھائی جان نہ کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی۔ لیکن اعزاز بات ہی ہے کہ ان کی ساری لڑائیاں جانے والوں کے ساتھ تھیں۔ جی ہاں، اب جو نئے آ رہے ہیں ان کی تو ایک سلیٹ کلین ہے۔ نہیں لیکن عمر سلیٹ تو کلین ہے، میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ کلین نہ بنانے ان کے ارد گرد کے لوگ ان کو کیا مشورے دے رہے ہیں۔ تو عارف الوی صاحب سے اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہو گئی۔ ڈار صاحب سے میں نے بڑی کوشش کیا کہ سر کوئی لفٹ کرا دو، ٹھیک ہے، تو ڈار صاحب تو کسی کو اویلیبل نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کی ملاقاتیں جب آپ کر کے آتے ہیں تو آپ اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن پریزیڈنٹ الوی صاحب نے آج اعظم سواتی صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا، چیئرمین جو سینٹ ہیں وہ بھی ان سے ملے ہیں، اور بھی 3-4 ان کے دوست خاص جو ہے نا ان سے ملے ہیں۔ تو اعظم سواتی صاحب کو انہوں نے سمجھایا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم فیصل کیا نام ہے وہ ڈی جی سی کا، فیصل نصیر، تو وہ فیصل نصیر صاحب کے والے سے انہوں نے سمجھایا کہ یار یہ نہ کریں، وہ تو بڑا اچھا افسر ہے، سمجھایا انہوں نے کہ بھائی یہ نہ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ میری اطلاع کے مطابق ان کو پیغام دیا گیا ہے اور کہا بھی گیا ہے، ان کو بلایا ہوا تھا اور ان کو ادروائز پیغام بھی دیا گیا۔ تو یہ ہوا ہے، اور پھر کچھ دوستوں نے جو جب گپ شپ لگتی ہے تو ان سے بات چیت ہوئی ہے ان کی،
انہوں نے پوچھا کہ سر بتائیں کیا کرنا ہے، جو سمری آ رہی ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس آ رہی ہے آرمی چیف کے حوالے سے، اس کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی بھائی جان میرے پاس قانونی طور پہ اختیار ہی نہیں ہے اس کو روکنے کا، یہ اختیار ہی وزیر اعظم کا ہے۔ تو میں نے تو شروع میں 1-2 سمریاں روک لی تھیں، 1 آدھ دفعہ حلف نہیں لیا تھا، اس کے بعد تو میں نے کوئی قانونی حوالے سے آئینی حوالے سے ریاست کو کسی قسم کی مشکل میں نہیں ڈالا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو چلنا چاہیے اور ریاست کے جو تمام امور ہیں وہ بہتری سے چلنے چاہیے، خوش اسلوبی سے، امن بھائی چارے اور محبت سے چلنے چاہیے۔ تو عارف علوی صاحب کی طرف سے محبت بھائی چارے کا پیغام ہے۔ یہ باتیں ہوئی ہیں۔ اب اس سے کلیئرٹی کیا ہوئی ہے؟ کلیئرٹی یہ ہو گئی کہ جو رستہ ہے جو سمری کا وہ وزیر اعظم ہاؤس سے صدر ہاؤس تک کا وہ رستہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئرٹی ہو گئی۔ اب ایک پنڈی کی طرف چلے چلتے ہیں جہاں پر تھوڑی سی ابہام کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے بھی مشیر ہیں۔ یہ ویسے اعزاز جو آپ کہہ رہے ہیں نا رستہ کلیئر ہے، اس سے تو مجھے لگتا ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی آرمی چیف پنڈی سے اسلام آباد آ رہے ہیں تو روٹ لگ جاتا ہے۔ ہاں تو یہ روٹ ہی لگا ہوا ہے کہ روٹ لگ جاتا ہے کہ کوئی اور ٹریفک نہیں چل رہی، بس یہی جائے گی۔ یہی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ کلیئرٹی ہو گئی۔ اب دوسری جو کلیئرٹی ہے وہ پنڈی کے اندر کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے مشیر بھی ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کی نئے آنے والوں سے تو کوئی لڑائی نہیں۔ اب وہ خالد نعیم لودھی صاحب ہیں، فارمر سیکرٹری ڈیفینس ہیں، اور آپ کا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے، ہماری بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو خالد نعیم لودھی صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہہ دیا کہ وہ جی آصف منیر صاحب جو ہیں وہ تو اس لسٹ میں ہی نہیں ہے، وہ تو اس دوڑ میں ہی نہیں ہے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کی تو 1 ماہ پہلے وہ ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں، نوٹیفیکیشن 1 ماہ پہلے ہو جاتا ہے۔ لودھی صاحب ویسے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں؟ جی پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں۔ اچھا، اور وہ ہمارے دوست ہیں شہباز صاحب، وہ تماشا کرتے ہیں پروگرام، تو انہوں نے بھی آج ان کا جا کے انٹرویو کر لیا، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، ان کے سامنے بھی کی ہیں۔ شاید ویسے آپ اپنے دوستوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں؟ نہیں، اکاموڈیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو شہباز صاحب ہیں انہوں نے انٹرویو کیا فہد شہباز نے، تو اس میں بھی انہوں نے یہ باتیں کہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان مشیروں سے آگے پیچھے ہیں میری اطلاع کے مطابق، کیونکہ عمران خان صاحب اس پیج پہ آ گئے ہیں کہ نہیں، اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں بلکہ نئے آنے والوں سے تعلقات بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو مشورے دے رہے تھے اور کچھ اور لوگ بھی مشورے دے رہے تھے، کچھ سامنے آ کے دے رہے تھے۔ خالد نعیم لودھی صاحب تو اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں پی ٹی آئی میں ہوں، ہو سکتا ہے میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے میرا ہو سکتا ہے میری بائس ہو اوپینین، لیکن میری یہ رائے ہے۔ اچھا، پھر ایک اور آپ کو اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات کہ خالد نعیم لودھی صاحب نے کہا کہ جی وہ تو 1 ماہ پہلے آ جاتا ہے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن۔ مزے کی بات چیمہ صاحب، خبر دے رہا ہوں آپ کو، آصف منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ اچھا، میرے پاس یہ اطلاع ہے، اچھا، آصف منیر کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے آصف منیر بنتے ہیں یا نہیں بنتے مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، ہم تو ایک اندازہ ہی کر رہے ہیں نا، وہ رن میں موجود ہے۔ اچھا، اب یہ کلیئرٹی ہوگی کہ پی ٹی آئی میں جو عمران خان صاحب نے موقف تبدیل کر لیا، یو ٹرن لے لیا ہے، نیچے ان کے مشیر وہی رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے انہوں نے پیغام ابھی نہیں دیا، پتہ لگ جائے گا ان کو۔ خیر، دوسری اس میں ایک اور بات جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ چیمہ صاحب، وہ آپ نے بتایا تھا 18 تاریخ کو وسیم اشرف صاحب لیفٹیننٹ جنرل وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ چیمہ صاحب وہ ان کی جو ڈاکیومنٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے ریٹائرمنٹ ڈیٹ، وہ 19 لکھی ہوئی ہے، 19 نومبر۔ 18 تاریخ 18 نومبر جو ہے ان کا دفتر میں آخری دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو 19 تاریخ کو 19 نومبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، کل بنتی ہے، اور وہ اس وقت ہیں ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر، ڈی جی کے طور پہ وہاں پر ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم اٹ ایز اٹ ہیز ہیپنڈ، ٹھیک ہے، ڈیم اٹ ایز اٹ ہیز ہیپنڈ، تو اب اس ریٹائرمنٹ کے بعد جو کاغذوں میں سینیارٹی لسٹ ہے وہ ری ایڈجسٹ ہو گئی ہے، کاغذوں میں سینیارٹی لسٹ ری ایڈجسٹ ہو گئی ہے، اور ری ایڈجسٹمنٹ میں اگین اسی پوزیشن پہ آ گئی ہے جس پہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب کون بنے گا آرمی چیف، یہی ہے نا۔ اب اس کو ذرا جو دیکھنے والے ہیں، جو نئے دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اب جو 19 نومبر کی شام سے 20 نومبر کی صبح سے آنورڈ 27 نومبر تک گیم آن ہے، اور
اس جو 19 نومبر کی شام سے 27 نومبر تک کی جو سینیرٹی لسٹ ہے جس میں ایک آرمی چیف بنے گا وہ ذرا اس کو لے لیتے ہیں. پہلے نمبر پہ آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ساحر شمشاد صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد. تیسرے نمبر پہ آتے ہیں چیمہ صاحب کون آتے ہیں؟ اظہر عباس, لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس. چوتھے نمبر پہ آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان راجہ. پانچویں نمبر پہ آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید. چھٹے نمبر پہ آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عامر. ٹھیک ہے, تو یہ وہ 6 بندے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے نیچے جائیں گے. تاریخی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 6 سے ہنسا کراس کیا تھا 7 کا. ضیاء الحق صاحب 7ویں نمبر پہ تھے, تو وہ تو پھر بڑا برا ایکسپیرینس ہوا. اور نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی شہباز شریف کی ایڈوائس کے اوپر چوتھے نمبر پہ گئے تھے, تو اس کا نتیجہ بھی میں نے اور آپ جی یہ بھی چوتھے نمبر پہ تھے. ویسے اس کا بھی نتیجہ میں نے اور آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے, اور باجوہ صاحب تو بڑے زبردست آدمی ہیں نا, دیکھیں انہوں نے کیسا کمال کیا ہے. مطلب آپ ویسے نتیجہ کوئی پتہ نہیں کہ پہلے کا بھی کیا نکلتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار نتیجہ میرے حال سب کا ایک ہی ہے, نتیجہ سب کا. مجھے تو اللہ خیر ہی کرے, ملک کے لیے بہتر کرے, امید بہتر رکھیں ہمیں بدشگونی کے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی آرمی چیف بنے جی وہ ہمیں ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ایک پارٹی کی سائڈ لیں گے یا دوسری پارٹی کی سائڈ لیں گے. ان کی جو مین کانسٹیچوئنسی ہے وہ آرمی ہے, تو لہٰذا وہ ان کا ایک پہلا ٹاسک بھی ہے کہ آرمی کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو آرمی کا جو اوور آل مزاج ہوگا وہ اسی طرف جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ آرمی کی ابھی جو سچویشن چل رہی ہے وہ اپنے معاملات کی طرف زیادہ رجوع کریں گے بجائے اس کے کہ وہ سیاسی معاملات طے کرنے گے. عمر چیمہ صاحب میں یہ کہتا ہوں ابھی سچویشن نہیں, یہ سچویشن مستقل رہنی چاہیے کہ فوج سیاست کے امور سے نکلے ایک, اور یہ بڑا موقع ہے. اور جو بھی نیا کمانڈر آئے گا آئی ہوپ کہ وہ ہماری بات بھی سنیں, ہماری عرض سنیں کہ سیاست سے نکالیں, اپنی عزت بنائیں. اکراس دی پارٹی آپ کی عزت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ نون لیگ حکومت میں ہے تو پی ٹی آئی آپ کو گالی دے, پی ٹی آئی حکومت میں ہے تو نون لیگ آپ کو گالی دے. لیٹ می کمپلیٹ عمر. ایک تو یہ ہے کہ سیاست سے مہربانی فرمائیں, نکالیں اپنے آپ کو. دوسری بات ہے انتظامی امور سے نکالیں. یہ آپ کا کام ادب سے کہوں گا نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس آپ کو رپورٹ کرے. کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز ضلعوں کی سطحوں پر وہ آپ کو ڈویژن کی سطح پر آپ کو رپورٹ کریں. تیسرا چیمہ صاحب کام ایک اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ مہربانی کریں آئی ایس پی آر کے حوالے سے بھی اپنی پالیسی کو ریویو کریں. بہت سارے جو میں سمجھتا ہوں کہ کام فوج نے اپنے ذمے لے لیے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نظریاتی سردوں کے مین ہیں, یہ آئین میں قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نظریاتی سردوں کے مین ہیں. آپ پاکستان کی حفاظت کے امین ہیں, ہم آپ کو عزت کرتے ہیں, پوری قوم آپ کو عزت کرتی ہے. یہ نظریے والا جو کام ہے نا یہ وزارت اطلاعات کے اوپر, یہ سویلین گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیں. اچھا کریں برا کریں, دے آر رسپانسبل. اینڈ آئی بلیو کہ یہاں پر کام اچھا ہوگا. اور یہاں پر جو پاکستان میں کام کرنے والے جو جرنلسٹ ہیں, صحافی ہیں, یا اور باقی جو فلم بناتے ہیں, جو ڈرامہ بناتے ہیں, وہ سارے بڑے محب وطن ہیں. ہو سکتا ہے آپ سے بھی زیادہ ہوں, پاسبل ہے نا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو کام کرنے والے ہیں ان میں آپ کے بچے, بچوں کے دوست, وہ لوگ بھی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو فوج کے اوپر ایک بہت زیادہ اوور برڈن لے لیا ہوا نا کہ ہم نے معیشت کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, انتظامیہ کو بھی دیکھنا ہے, ان کو بھی دیکھنا ہے, تو وہ کام کریں. اور ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے پولیٹیشنز کو بھی اس اپرچونٹی کو سنبھالنا چاہیے. ملک کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم لگانا چاہیے. 10 ماہ ہے, مشکل کام ہے, ایک پولیٹیکل اس کی کاسٹ بھی ہے, شاید یہ نہ کریں, لیکن ابھی سے بیٹھ کے یہ چیزیں طے کر لینی چاہیے تاکہ فوج اپنا کام کرے, ہم جو سویلینز ہیں وہ اپنا کام کریں. اعزاز, اگر آپ کی باتیں, ہمارا اشرافیہ, ہمارا جو پاور لیڈ ہے وہ یہ باتیں سن چکی ہوتی تو آج پاکستان کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے. جی, لیکن ہمیں باتیں کرتے رہنا چاہیے. تو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ ایک پاور ویکیوم جو کریٹ ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی نے فل کرنا ہوتا ہے. فوج صرف ہماری باتوں سے واپس نہیں جائے گی, اور نہ ہی ہماری باتوں سے آئندہ کے واپس آنے کے چانسز ختم ہوں گے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو باقی ادارے ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے, اور اپنی ذمہ داری انہیں یہ ریئلائز کرانا چاہیے کہ ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں. تو فوج پہ چونکہ اس لیے تنقید آتی ہے کہ سب سے پاورفل ادارہ ہے, جو باقی ادارے ہیں ان کو بھی اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے. جو اشرافیہ
جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہماری سیاسی ایک پولیٹیکل کلاس ہے، جو ہماری بیوروکریسی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے. ناظرین، آپ نے اعزاز کی باتیں سنی. یہ بڑا قابل آدمی ہے اور بڑا عقل مند انسان ہے، اور اللہ کرے کہ ان کی باتیں دور دور تک جائیں اور لوگ ان کو سنجیدہ بھی لیں. عام طور پہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض کا سنجیدہ نہیں لیتے. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس ملک کے لیے دعائیں کریں، اور ہمیں اجازت دیں. آپ کا فیڈ بیک پہنچتا رہتا ہے. آپ کو جو صوفوں پر اعتراض آ رہا ہے وہ میں نے اعزاز صاحب کو کنوے کر دیا ہے کہ آپ روزانہ جرابیں تو بدل لیتے ہیں لیکن صوفے بھی بدل کر دیکھیں. تو اب دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. ابھی تک تو یہ بادر نہیں کر رہے، تو ہمارا کام تھا کہ ان تک پیغام پہنچانا. تو اب دیکھتے ہیں. تو ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.